تین گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے والے کو فرشتے بد دعا دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان بہت معمولی سمجھ کے کرتا ہے۔ بعض لوگ تو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے فرشتے ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ اور فرشتے میں کون فرشتہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام اس بندے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام خطاب کرنے کے لیے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو تقریر اور واعظ فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ جو ممبر ہوتا ہے نا مسجد کے اندر، تو مسجد نبوی میں اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ تو جیسے ہی پہلی سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ایک تو جبریل کی بد دعا، اوپر سے ہمارے آقا کا آمین کہنا، کیا ہوگا اس انسان کا جو انسان یہ تین گناہ کے کام کرتا ہے، جس پر آقا علیہ السلام نے آمین کہا ہے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر۔ جبریل علیہ السلام نے خطرناک بد دعا دی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ انسان۔ پہلا وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، حضرت جبریل نے کہا کہ جو شخص، جس انسان کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور بیٹا ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے۔ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کے حکم کو اور واضح کر دیا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جب تمہارے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، ہوں بھی نہ کرنا، ان کے سامنے بچھ جانا۔ قرآن نے کہا نا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی کہ اس کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کے سامنے ایسے بچھ جاؤ جیسے پرندے کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو پرندے کو جب یہ لگتا ہے کہ بس اب اس نے ہمارا شکار کر لیا تو اپنے آپ کو پروں کو کھول کر زمین سے چپٹا لیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بس ایسے اپنے ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ۔ تو حضرت جبریل نے کیا کہا کہ جس انسان کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور بیٹا والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، یعنی اتنی خدمت کرے کہ جب تک جنت نہ مل جائے، اور خدمت نہ کرے تو وہ اولاد بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اور آقا علیہ السلام نے جیسے ہی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اور سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا علیہ السلام کا نام سنا جائے، آپ لوگ سنتے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یا کسی سے بھی آپ سنیں، جہاں پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے یا اشارہ آئے تو وہاں پر درود بھیجنا لازمی ہے۔ اور ایک بات درود کے تعلق سے سن لیجئے، بہت لوگ درود کو غلط پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر دم کٹا درود مت بھیجا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کٹا درود کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا درود جس میں تم مجھ پر درود تو بھیجو لیکن میری آل پر درود نہ بھیجو، یعنی کہ ایسا کوئی درود جس میں اہل البیت کا ذکر نہ ہو، آل کا ذکر نہ ہو، تو وہ درود آقا علیہ السلام نے فرمایا دم کٹا ہے، اور ایسی درود مجھ پر مت بھیجو۔ یعنی آقا علیہ السلام گویا کہ فرما رہے ہیں مجھے تمہارے ایسے درود کی کوئی ضرورت نہیں جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ تو آج یہ تو ہمیں امت بالکل اس چیز سے بالکل دور ہے۔ تو جب بھی درود پڑھا کریں نا تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔